بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اگر قربانی کے جانور کو چوٹ لگ جائے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جواب: اگر چوٹ معمولی ہو تو ہو جائے گی، اگر شدید چوٹ ہو جس سے جانور ناقص ہو جائے تو پھر قربانی جائز نہیں۔ اگر چوٹ ذبح کے وقت لگے جبکہ پہلے جانور تندرست تھا تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ سوال: کیا عید الاضحیٰ کے دوسرے یا تیسرے دن قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے دن ہی قربانی کی جائے، یعنی عید نماز کے فوراً بعد۔ سوال: حج کے دوران حجر اسود کو چومنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: استعلام کہلاتا ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ نماز کسوف میں کتنی بار اذان دی جاتی ہے؟ جواب: اس میں اذان نہیں دی جاتی بلکہ اعلان کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورج گرہن کی نماز ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس کافر کی لاش پر ہر سال چوہے چھوڑے جاتے ہیں؟ جواب: فرعون کی لاش پر بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہ ہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی مستند اسلامی و تاریخی کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: حج کے دوران سب سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل کون سا ہے؟ جواب: عرفات میں وقوف کرنا۔ سوال: سب سے پہلے سورج کی روشنی کس ملک پر پڑتی ہے؟ جواب: کرباتی ملک کے ایک جزیرے کریٹیماس خطہ بحر الکاہل پر پڑتی ہے۔ وجہ: یہ مقام خط تاریخ کے بالکل قریب اور سب سے مشرق میں ہے، اسی لیے سورج یہاں سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ سوال: علم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب: علم پر عمل کرنا۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ تیز اگنے والی فصل کون سی ہے؟ جواب: مونگ بینز یعنی مونگ کی دال۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد کتنا عرصہ تک زندہ رہے؟ جواب: 350 سال تقریباً۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والے دونوں کو گناہ ملتا ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: کچے چاول کھانے والوں کو کون سی بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: گردوں کی بیماری اور معدے کے مسائل۔ سوال: کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے کیا گناہ ملتا ہے؟ جواب: جی نہیں، کوئی گناہ نہیں ملتا، یہ تمام تر روایتی باتیں ہیں۔ سوال: کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، حرام ہے۔ سوال: کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ جواب: گاجر کھانے سے۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہیں، درود پاک پڑھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ سوال: کون سا عمل کرنے والا انسان شیطان کو زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے والا۔ سوال: قرآن مجید کی کس منزل کا آغاز اس سورت سے ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب پیغمبر پر ہے؟ جواب: قرآن مجید کی 5ویں منزل کا آغاز سورت ہود سے ہوتا ہے، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے اسم گرامی پر ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں پل صراط کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: سورت مریم، آیت نمبر 71 تا 72۔ سوال: ایسی کون سی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی؟ جواب: حضرت علی نے فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کے نظروں میں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کیوں پیدا فرمایا؟ جواب: تقدیر لکھنے کے لیے۔ سوال: زیادہ نیند اور زیادہ دیر تک سونے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ جواب: زیادہ نیند سستی، کاہلی اور جسمانی کمزوری پیدا کرتی ہے اور یہ عبادات میں کوتاہی کا باعث بن سکتی ہے۔
سوال، قبر میں سب سے زیادہ خوفناک لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جواب، جب مردے سے پہلا سوال کیا جاتا ہے اور اگر وہ جواب نہ دے پائے تو عذاب شروع ہو جاتا ہے اور یہ خوفناک لمحہ ہوتا ہے۔ سوال، شیطان سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتا ہے؟ جواب، جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے یا کوئی شخص بلا وجہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو کھانے سے انسان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے؟ جواب، روزانہ صبح شہد اور کھجور کھانے سے چہرے پر نور اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ سوال، دنیا میں وہ کون سا مقام ہے جہاں پر ہر وقت فرشتے رہتے ہیں؟ جواب، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اور وہ جگہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو۔ سوال، کیا مرنے کے بعد روح کبھی واپس گھر میں آتی ہے؟ جواب، جی نہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، روحیں کبھی واپس نہیں آتی۔ سوال، اگر شادی شدہ عورت پر جادو ہو تو اس کی کیا 5 علامات ہیں؟ جواب، اگر کسی شادی شدہ عورت پر جادو خصوصاً سحر التفریق یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا جادو کیا گیا ہو تو بعض علامات ایسی ہو سکتی ہیں جو روحانی علماء، تجربات اور اسلامی معالجین کے مطابق پہچانی گئی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حتمی تشخیص صرف روحانی ماہر یا ماہر معالج ہی کر سکتا ہے اور ہر علامت کو جادو نہ سمجھا جائے۔ شادی شدہ عورت پر جادو کی ممکنہ 5 علامات۔ نمبر 1، شوہر سے اچانک نفرت یا بے وجہ جھگڑے۔ عورت کو شوہر کی شکل یا باتیں ناگوار لگنے لگتی ہیں۔ معمولی باتوں پر غصہ یا طلاق کا خیال آنا۔ نمبر 2، زیادہ نیند، سستی یا غفلت۔ غیر معمولی تھکاوٹ، عبادت یا روزمرہ کاموں میں عدم دلچسپی۔ نمبر 3، برے خواب یا نیند میں چیخنا، سانپ، کالے سائے، آگ، قبر یا خوفناک چہرے خواب میں آنا۔ نیند کے دوران ڈر جانا یا بار بار اٹھنا۔ نمبر 4، محبت میں کمی یا شوہر سے دوری کا احساس، بے وجہ بے رخی، جسمانی و ذہنی طور پر دوری، ایسا محسوس ہونا جیسے کسی اور کے زیر اثر ہوں۔ نمبر 5، ذہنی الجھن، وسوسے یا بھولنے کی عادت، واضح سوچنے میں مشکل، وسوسے آنا، دل میں بلا وجہ خوف بیٹھ جانا۔ اہم نصیحت، یہ علامات حسد، نفسیاتی دباؤ یا ذہنی بیماریوں کی بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے قرآن و سنت کے مطابق رقیہ یعنی دم کریں۔ نماز، سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، معوذتین یعنی سورۃ فلق و ناس کی کثرت کریں۔ کسی معتبر روحانی یا طبی ماہر سے رجوع کریں۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے بعد انسان پر غصہ بہت آتا ہے؟ جواب، بہت زیادہ مرچ یا مسالے والا کھانا یا زیادہ نمک غصے کو بڑھاتا ہے کیونکہ یہ جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ سوال، بستر پر کھانا کھانے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جواب، نحوست آتی ہے، شیطان کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے، جنات کی موجودگی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب، ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ سوال، اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کا سب سے پہلا وعدہ کیا ہے؟ جواب، نماز کا۔ سوال، کون سی قوم خوفناک آواز سے ہلاک کر دی گئی؟ جواب، قوم سمود۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سن کر قوم کا رد عمل کیا تھا؟ جواب، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈال لیں۔ سوال، کس مخلوق کو زمین پر انسانوں سے پہلے بھیجا گیا؟ جواب، جنات کو پہلے زمین پر بھیجا گیا۔ سوال، قیامت کے دن متقی لوگوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ جواب، روشن اور تر و تازہ۔ عزیز برادران اسلام، اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔